السلام علیکم ناظرین، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور دست ادب کو جوڑ کر نہایت ہی ادب کے ساتھ عرض کرنے لگا، حضرت علی، کوئی انسان پہلے یہ کیسے جان سکتا ہے کہ اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے؟ یعنی کہ اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے انسان کو کون کون سی نشانیاں ظاہر ہونے کو ملتی ہیں؟ بس اتنا سننا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اے شخص، اللہ تعالیٰ وقت بدلنے سے پہلے، اچھا وقت شروع کرنے سے پہلے کے سامنے 5 نشانیوں کو ظاہر کرتا ہے، جنہیں دیکھ کر انسان کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ بہت ہی جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ وہ شخص عرض کرنے لگا، یا حضرت علی، وہ 5 نشانیاں کون سی ہیں جو اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے انسان کو دکھائی دیتی ہیں؟ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، وہ 5 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، فجر کے وقت میں آنکھیں کھلنا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب انسان کی آنکھیں صبح فجر کے وقت کھلنے لگ جائیں اور اس کے دل میں اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے، یا پھر انسان کو ایسا محسوس ہونے لگے اللہ اسے کسی اور راہ کی طرف لے کر جا رہا ہے، تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہے، اس کا وقت بدلنے والا ہے اور بہت ہی جلد اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی اور نئی راہ ملنے والی ہے، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ صبح فجر کے وقت اٹھنے والوں کی خود اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کی بھی آنکھیں صبح فجر کے وقت کھلنے لگ جائیں اور آپ کے دل میں بھی اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے، تو آپ ہی سمجھ لینا کہ آپ کا وقت بدلنے والا ہے۔ نمبر 2، جس کو دین کی سمجھ ہونی شروع ہو جائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، اللہ تعالیٰ جس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے تو اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ یاد رکھنا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا تو سبھی کو عطا کرتا ہے، لیکن دین کی سمجھ اللہ اسے ہی عطا فرماتا ہے جو اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ پھر ایسے شخص کے دل میں عبادت کی محبت، قرآن پاک کی محبت، اللہ کے ذکر کی محبت، درود پاک پڑھنے کا شوق اور طلب پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھنا، یہی وہ چیز ہے جو اس بات کی نشانی ہے کہ ایسے شخص کا وقت بہت ہی جلدی بدلنے والا ہے۔ نمبر 3، جو آزمائش میں صبر کرنے لگ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا محبوب بندہ بناتا ہے اس کو تھوڑی آزمائش میں بھی ڈالتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو اپنا پیارا بناتا ہے تو تھوڑی اس کی آزمائش بھی کرتا ہے، یعنی کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے فیصلے پر راضی رہتا ہے یا نہیں۔ یاد رکھنا، جو شخص اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور کل آخرت میں بھی اسے راضی کرے گا۔ اور جو اس وقت شیطان کی باتوں میں آ جائے اور سوچنے لگ جائے کہ میرے ساتھ یہ کیا ہوا ہے، نماز بھی پڑھتا ہو، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہو، لیکن پھر بھی یہ نشانیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ اکثر لوگ دکھ اور مصیبت میں ایسے ہی سوچتے ہیں، مگر یاد رکھیں، ایک اچھے انسان کو ایسے کبھی نہیں سوچنا چاہیے اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کسی نے پوچھا، اے بلال، آپ تو بڑی توحید کی باتیں کرتے ہو، پھر آپ کو اتنی بری طرح سے مار کیوں پڑی؟ تو اس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، تم بھی جب کبھی بازار میں برتن خریدنے کے لیے جاتے ہو تو برتن خریدنے سے پہلے انہیں بجا بجا کر ضرور دیکھتے ہو۔ بس اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی آزمایا تھا اور میں اللہ کی آزمائش پر کھڑا اترا اور اللہ نے مجھے آج یہ مقام عطا کیا ہے
ناظرین یاد رکھیے یہ وہی صحابی ہیں جب اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر گئے تو آپ کو اپنے آگے آگے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا اے جبرائیل یہاں کون ہے؟ تو اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر اللہ کے پیارے نبی جب معراج سے واپس آئے تو حضرت بلال سے پوچھا اے بلال تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ اس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ ہی نے تو مجھے بتایا تھا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے بتایا تھا ہر وقت باوضو رہا کرو، اس لیے میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہوں اور جب میں بے وضو ہو جاتا ہوں تو میں فوراً ہی پھر دنیاوی وضو کر لیتا ہوں اور جب میں وضو کرتا ہوں تو پھر اس وقت 2 رکعت نماز بھی ادا کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم چلتے زمین پر ہیں اور پیروں کی آہٹ ہماری جنت میں سنائی دیتی ہے۔ تو اے شخص یاد رکھنا آزمائش بھی اللہ تعالیٰ کی محبت اور کامیابی کی ایک نشانی ہے۔ پریشانی میں بس صرف ایک اللہ کی عبادت کو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو ضرور آزماتا ہے۔ نمبر 4 چہرے پر رونق آنے لگتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جس انسان کے چہرے پر رونق آنا شروع ہو جاتے تو اس سمجھ لینا کہ بہت ہی جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ یاد رکھنا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ اپنا پیارا بناتا ہے تو اس کے چہرے پر رونق آنے لگ جاتی ہے۔ ایسا انسان پھر دنیا کے سامنے ہر وقت اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، یعنی کہ وہ ہر وقت خوش رہتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ ایسا لگنے لگ جاتا ہے کہ دنیا میں اس انسان سے بڑا سکون والا اور وقار والا کوئی دوسرا شخص نہیں ہے۔ کوئی بھی غم اس انسان کو نہیں ہے۔ تو جب انسان ہر وقت خوش رہنے لگ جاتا ہے، اس کے چہرے پر ہر وقت مسکان دکھائی دینے لگ جائے اور اپنے غصے پر قابو کرنے لگ جائے تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی زندگی میں خوشیوں کی بارش ہونے والی ہے، اس کا بہت ہی جلد وقت بدلنے والا ہے۔ اور ایسا انسان پھر جب کسی چیز کے بارے میں سوچتا ہے تو اللہ اس کی امید سے زیادہ دیتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا یہ نشانی ہے خرچے میں کمی آنے لگ جائے اور رزق میں برکت ہونا شروع ہو جائے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایسے انسان کا بہت ہی جلد وقت بدلنے والا ہے، اس کا برا وقت جانے والا ہے اور اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ ایسے انسان کی پھر حلال کمائی میں برکت ہونا شروع ہو جاتی ہے، چاہے وہ پھر لوگوں پر کتنا ہی خرچ کیوں نہ کرے، چاہے وہ غریبوں میں کتنا ہی پیسہ کیوں نہ بانٹے، مگر اس کی دولت میں پھر بھی کبھی بھی کمی نہیں آتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھنا کہ جس انسان کا دل روشن ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو انسان ہر وقت صرف اللہ سے امید رکھتا ہے، اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو مگر وہ کبھی بھی اللہ سے شکایت نہیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے اے جبرائیل میں نے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، تم بھی اسے اپنا محبوب بنا لو۔ یہ سن کر پھر جبرائیل علیہ السلام بھی ایسے بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آسمان کے تمام فرشتوں کو یہ خبر پہنچا دو کہ یہ بندہ اللہ کا پیارا بندہ بن گیا ہے۔ پھر 7 آسمان کے سارے فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ اے لوگو فلاں شخص اللہ کے محبوب بندہ ہے، جبرائیل اس سے محبت کرتا ہے، تمام آسمانوں کی نوری مخلوق اس سے محبت کرتی ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر دنیا کے والوں کے دلوں میں بھی اللہ اس بندے کی محبت کو پیدا فرماتا ہے۔ تو ناظرین جس انسان کو ان 5 نشانیوں میں اگر ایک بھی نشانی دیکھنے کو مل جائے تو اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ بہت ہی جلد اس کا برا وقت جانے والا ہے، اس کا اچھا وقت شروع ہونے